ہمارا سبق آج جو ہے الدرس الحادی عشر، یہیں سے ہے نا یار؟ آپ لوگوں کا میں نے پیپر بھی بنانا ہے۔ محمد فخر صاحب، اللہ پاک آپ کو آپ کی بینائی کو صحیح فرمائے، تندرست فرمائے، تو تازہ فرمائے، ٹھیک ہے؟ کھانے پینے کا خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات دماغ کے اوپر زیادہ اثر پڑتا ہے تو اس وجہ سے بھی نظر پر اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، کھانے پینے کا خیال رکھا کریں تو پھر نہیں ہوتا ایسا۔ فاروق صاحب، پیپر ابھی نہیں ہے، پیپر میں نے بنانا ہے، اور آپ لوگوں کا مڈ ٹرم کا جو پیپر ہے نا وہ بنانا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہاں تک بنا دوں۔ رضوان اللہ صاحب، آپ حافظہ اچھی سی لے لیتے نا جو کمزور نہ ہوتی۔ مڈ ٹرم کب ہے جی؟ اکتوبر میں ہے۔ فاروق صاحب، وہ تو میں کر دوں گا۔ جب آپ پیپر لکھیں گے نا، مجھے چیک کروائیں گے تو میں کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جی آمین۔ صرف سنتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے ہیں صحیح؟ اینک لگی ہوئی ہے آپ کو فخر صاحب؟ اچھا جی، آپ میں سے کسی ساتھی نے یہ کہا ہے کہ جی اس کی کوئی اور مثالیں دے دیں، کون امین صاحب کے تھے؟ الدرس العاشر کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اچھا، تو آپ کو کیا نہیں سمجھ آیا اس میں سے؟ محمد فخر صاحب، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ جو ہے کھانے پینے کا خیال رکھا کریں، دماغ کے اوپر زور نہ دیا کریں اتنا زیادہ، ٹھیک ہے؟ اس کو سکون دیا کریں نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، ولی نفسی کا علیہ کا حق، آپ کے نفس کا آپ کے اوپر حق ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دیسی سی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسا کہ صبح کے وقت پھول وغیرہ دیکھنا، سبزہ دیکھنا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا چلنا پھرنا، یہ چیزیں جو ہے بندے کو فائدہ دیتی ہیں۔ جی،
آمین آمین. جی دیکھیں جی امین صاحب یا دیگر حضرات جن کو بھی سمجھ نہیں آئی پہلے والے سبق کی، تو اس کے اندر جو ہے نا کوئی خاص بات نہیں تھی. خاص بات صرف اور صرف یہ تھی کہ آپ لوگوں نے حاضہ کے بارے میں پڑھا تھا، حاضی کے بارے میں پڑھا تھا، تو وہ تھے مفرد کے لیے. وہ اسماء اشارات کون سے تھے؟ مفرد کے لیے، مفرد مذکر اور مفرد مؤنث کے لیے. تو اس کے بعد اگلا سٹیپ ہم نے پڑھا تھا تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، وہ اسماء اشارات دو تھے، حاضانی، ٹھیک ہے، اور ہاتانی. جی تو اب وہ ساری مثالیں جو آپ نے حاضہ حاضی کے اندر پڑھی ہیں، وہ ساری مثالیں آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے اس میں اشارہ حاضانی لگانا ہے، تو اس کے بعد جو مشار الیہ ہے وہ ہوگا، وہ بھی تثنیہ ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حاضہ کتابن، حاضہ مفرد ہے، کتابن بھی مفرد ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہاں پر حاضانی تثنیہ آ گیا تو اس کے بعد مشار الیہ وہ بھی تثنیہ آئے گا، حاضان کتابان. بات سمجھ آ گئی ہے امین صاحب؟ جی اسی طرح دیکھیں، آپ نے وہاں پڑھا حاضی طالبۃن، یہ طالبہ ہے. ٹھیک ہے، حاضی اس میں اشارہ واحد مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو مشار الیہ تھا وہ بھی مفرد مؤنث تھا. ٹھیک ہے، مفرد مؤنث تھا. اب جو ہے، جو آپ لوگوں نے اگلی جو پڑھی تھی سلائیڈ الدرس العاشر والی، اس کے اندر جو ہے تثنیہ مؤنث کا اس میں اشارہ استعمال ہوا. تو تثنیہ مؤنث کا جب اس میں اشارہ استعمال ہوا تو مشار الیہ بھی بالکل وہی تثنیہ والا آئے گا. ٹھیک ہے جی، تثنیہ مؤنث کا. اب ہاتان اس میں اشارہ تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو اس کا مشار الیہ کیا آئے گا؟ وہ بھی تثنیہ مؤنث ہی آئے گا، ہاتانی طالبتانی. ٹھیک ہے، یوں استعمال ہوگا. امین صاحب آپ بات سمجھے ہیں؟ اچھا جی. جی آگے پڑھاؤں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے سبق میں ہے جی الدرس الحادی عشر، 11واں سبق. آج کے سبق میں آپ لوگ جو ہے کچھ ضمیروں کے بارے میں پڑھیں گے. آج کے سبق میں آپ لوگ کچھ ضمیروں کے بارے میں پڑھیں گے. کون کون سی ضمیریں؟ متکلم کی ضمیریں اور حاضر کی ضمیریں. ٹھیک ہے، یہ دو قسم کی ضمیریں آج کے سبق میں آپ لوگ پڑھیں گے. کتاب کا پیج ہے جی 29. جی دو قسم کی ضمیروں کے بارے میں آپ پڑھیں گے، متکلم کی ضمیریں اور مخاطب کی ضمیریں. متکلم کے لیے دو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، متکلم، حاضر، غائب وغیرہ پتہ ہے نا سب، اور ضمیروں کا بھی پتہ ہے کچھ. اس میں پڑھا ہوگا نا صرف میں. جی محمد طاہر صاحب. ہاں پروناؤنس ضمیریں ہوتی ہیں، اور یہ ضمیریں جو ہے غائب کی، غائب کے لیے کچھ استعمال ہوتی ہیں، کچھ حاضر کے لیے، کچھ متکلم کے لیے. ٹھیک ہے جی، اور یہ کسی نہ کسی صیغے کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اکثر اوقات کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ان کا. جیسے آپ لوگ وہ پڑھ چکے تھے، یا ضمیر واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہو ضمیر غائب کی استعمال ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، کتاب ہو اس کی کتاب، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے سبق میں آپ لوگ متکلم اور حاضر کی ضمیروں کے بارے میں پڑھیں گے۔ متکلم کے لیے دو ضمیریں ہیں، ایک واحد متکلم کی ہے، دوسری جمع متکلم کی ہے۔ واحد متکلم کے لیے ضمیر آتی ہے آنا، واحد متکلم کے لیے ضمیر کون سی استعمال ہوتی ہے؟ آنا۔ اور جمع متکلم کے لیے نحنو۔ آنا کا معنی میں اور نحنو کا معنی ہم، ٹھیک ہے جی، آئی وی انگلش میں۔ تو متکلم کی دو ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے، ایک واحد متکلم کی ضمیر ہے اور دوسری جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر انا اور جمع متکلم کی ضمیر نحنو۔ متکلم کی جو دو ضمیریں ہیں ان کے اندر ایک بات یہ ذہن میں ہونی چاہیے آپ لوگوں کے کہ اس میں واحد متکلم کے لیے جو انا ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ مذکر کے لیے بھی یہی ضمیر ہے اور مؤنث کے لیے بھی یہی ضمیر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ مذکر کے لیے بھی یہی ضمیر ہے اور مؤنث کے لیے بھی یہی ضمیر ہے انا۔ اور جو جمع متکلم کی ضمیر ہے نحنو، اب نحنو والی جو ضمیر ہے یہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور جمع کے لیے بھی یہی استعمال ہوتی ہے۔ تثنیہ کے لیے بھی یہی استعمال ہوتی ہے اور جمع کے لیے بھی یہی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ تثنیہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی، اور جمع مذکر کے لیے بھی یہی استعمال ہوتی ہے، جمع مؤنث کے لیے بھی یہی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں اضافی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، وہ آپ لوگ نوٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ کرتے نہیں کرتے؟ کون کون کرتا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے، نوٹ کر لیے کریں، پھر اس کا آپس میں تکرار کر لیے کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا، تو میں نے بتا دیا متکلم کی دو ضمیریں ہیں، ایک واحد متکلم ہے، دوسری جمع متکلم ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ جو جمع متکلم کی ضمیر ہے وہ بھی اسی طرح مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، ٹھیک ہے، تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی۔ اچھا، اس کے بعد دو ضمیریں ہیں حاضر کی، اس کے بعد دو ضمیریں ہیں حاضر کی۔ ایک ضمیر ہے انتا۔ انتا ضمیر جو ہے واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انتا ضمیر واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ انتا کا معنی ہوتا ہے تو ایک مرد، ٹھیک ہے، واحد مذکر حاضر۔ جو میں نے اس کا بتایا نا کہ یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تو اس کا ترجمہ بھی میں نے اسی طرح کیا، تو ایک مرد۔ تو کا مطلب ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور مخاطب اسی کو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ حاضر، واحد مذکر حاضر، تو مذکر مرد اور حاضر مطلب وہ موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ محمد طاہر صاحب، حاضر اور چیز ہے، متکلم اور چیز ہے، غائب اور چیز ہے۔ آپ صرف کی کلاس میں شامل ہوتے نہیں ہوتے؟ متکلم کہتے ہیں جی بات کرنے والے کو، ٹھیک ہے، اور حاضر کہتے ہیں جو موجود ہو، غائب اس کو کہتے ہیں جو موجود نہ ہو۔ محمد طاہر صاحب، آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟
اچھا، تو میں نے بتا دیا کہ انت ضمیر جو ہے واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے. انت، تو ایک مرد. اور اگر دو بندے موجود ہوں، دو بندے موجود ہوں، ان دو بندوں کو آپ نے مخاطب کرنا ہے. ان کے لیے آپ ضمیر لیں گے انتما، تم دو مرد، تم دو مرد. ٹھیک ہے. اب دو ضمیریں آپ کو میں نے حاضر کی بتا دی، ایک انتا، ایک انتما. انتا ضمیر واحد مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے، انتما ضمیر تثنیہ مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسی میں تھوڑی سی ترمیم کریں گے، دو اور ضمیریں بن جائیں گی. انتا میں تا کے اوپر زبر ہو تو یہ واحد مذکر حاضر کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور اگر انتا میں یہ تا کے اوپر جو زبر ہے یہ ہم زبر ختم کر کے زیر بنا دیں اس کو. ٹھیک ہے، زبر گرا کر تا کے نیچے زیر لگا دیں تو یہ بن جائے گا انتی ضمیر. ٹھیک ہے، اور انتی ضمیر جو ہے یہ واحد مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے. انتی ضمیر واحد مؤنث حاضر کے لیے، تو ایک عورت ہے. بات سمجھ آ گئی. اور اسی طرح انتما جو ضمیر ہے، انتما ضمیر جس طرح تثنیہ مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انتما ضمیر تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. انتما ضمیر تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ کس کس کو بات سمجھ نہیں آئی ذرا بتائیں جلدی مجھے. اللہ اکبر. محمد طاہر صاحب، جمع کو فی الحال چھوڑ دیں، جو میں نے بتایا ہے وہ سمجھ آیا یا نہیں وہ بتائیں مجھے. میں نے آپ لوگوں کو متکلم کی دو ضمیریں بتا دیں، حاضر کی چار ضمیریں بتا دیں. ٹھیک ہے، کل 6 ضمیریں میں نے بتائی ہیں. جی محمد طاہر صاحب، آگے دیکھتے ہیں. جی دیکھیں سبق. جی انتما مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اچھا جی آگے دیکھیں. انا رجل، وہذا رجل. انا رجل میں مرد ہوں، وہذا رجل اور یہ مرد ہے. نحن رجولان ہم دونوں مرد ہیں. انت رجل تو مرد ہے. وانت رجل اور تو مرد ہے. انتما رجولان تم دونوں مرد ہو. ہوا والدن وہ لڑکا ہے. وذالک والدن اور وہ لڑکا ہے. ہما ولدانی وہ دونوں لڑکے ہیں. ہوا ہما ہم پڑھا ہوا ہے آپ نے؟
نہیں پڑا ہوا، ہوا پڑا ہوا ہے. اچھا، تو سمجھ لیں کہ ہوا ضمیر جو ہے وہ غائب کی ضمیر ہے. ہوا ضمیر غائب کی ضمیر ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہوا ضمیر واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور ہما ضمیر تثنیہ مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ سہیل صاحب کون سی بات؟ جی، ہوا والدن وہ لڑکا ہے، وذالک ولدن اور وہ لڑکا ہے. ہما والدان وہ دونوں لڑکے ہیں. تو یہاں تک جو ہے آپ لوگوں نے انا، نحنو، انتا، انتما، ہوا، ہما، ان دونوں کے ان سب کے بارے میں سمجھ لیا. متکلم کی ضمیریں شروع میں آ گئی، پھر حاضر کی آ گئی، پھر غائب کی آ گئی. اچھا، اس کے بعد دیکھیں اب دوسرے انداز کے اندر جو ہے بات سمجھا رہے ہیں. من انتما، تم دونوں کون ہو. من آپ کو پتہ ہے استفہام کے لیے استعمال کرتے ہیں. انتما دونوں، ٹھیک ہے، تم دونوں. من انتما تم دونوں کون ہو. نحن رجولان ہم دونوں مرد ہیں. ہم دونوں مرد ہیں. آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں؟ سوال یہ ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے کہ من انتما تم دونوں کون ہو، دو کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. جواب میں نحن رجولان آ رہا ہے. نحن کیوں آ رہا ہے جواب میں؟ نحن تو جمع کے لیے آتا ہے. سوال تو تثنیہ دو کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. نحنو تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر نحنو تثنیہ کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. اچھا، آگے دیکھیں. من نحنو، من نحنو ہم کون ہیں. من نحنو ہم کون ہیں. انتما رجولان تم دونوں مرد ہو. تم دونوں مرد ہو. من ہما وہ دونوں کون ہیں. من ہما وہ دونوں کون ہیں. ہما رجولان وہ دونوں مرد ہیں. اب اس حصے کے اندر جو ابھی ہم نے پڑھا وہی پہلے والی چیزیں ریپیٹ کی ہیں. ٹھیک ہے، انہیں کو دوسرے انداز میں کیا ہے. پہلے خبر کا انداز تھا تو اب سوال والا انداز تھا. ٹھیک ہے، استفہام والا ہے. اسی طرح پہلے وہ حاضر کے سیغوں کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد متکلم کے، پھر غائب کے. من انتما یہ حاضر کے سیغے. من نحنو ہم کون ہیں، متکلم کے سیغے. اور من ہما وہ دونوں کون ہیں، یہ غائب کے سیغے ہیں. جی، آواز سب کو ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا جی، آگے دیکھیں. جی، آگے ہے جی
हल अंतुमा मुस्लिमानी, हल अंतुमा मुस्लिमानी, क्या तुम दोनों मुसलमान हो, क्या तुम दोनों मुसलमान हो। नाम, जी हाँ। नहनु मुस्लिमानी, हम दोनों मुसलमान हैं। दूसरा सवाल, हल नहनु पाकिस्तानी यानी, हल नहनु पाकिस्तानी यानी, क्या हम पाकिस्तानी हैं। नाम, अंतुमा पाकिस्तानी यानी, जी हाँ तुम दोनों पाकिस्तानी हो, जी हाँ तुम दोनों पाकिस्तानी हो। अब इसमें देखें वो नहनु के जरिए जो सवाल पूछ रहा है वो दो के बारे में है, क्योंकि ऊपर भी अंतुमा आया है ना। ठीक है जी, तो इसी वजह से जवाब में नाम अंतुमा पाकिस्तानी यानी ये इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, क्योंकि सवाल जो पूछा जा रहा है वो दो के बारे में है। अच्छा, पहले जो सवाल पूछा गया वो हाजिर के बारे में था, फिर मुतकल्लिम के बारे में, आगे गायब के सियों के बारे में। देखें, हल हुमा रजुलानी, हल हुमा रजुलानी, क्या वो दोनों मर्द हैं। ला, नहीं। बल हुमा वलदानी, बल्कि वो दोनों लड़के हैं। जी, हल हुमा रजुलानी, क्या वो दोनों मर्द हैं। ला, नहीं। बल हुमा वलदानी, बल्कि वो दोनों लड़के हैं। मुद्दस्सिर सब सही समझे। जी, मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो। नहनु खालिदुन व महमूदुन, हम खालिद और महमूद हैं। तो दो लड़के आपके पास आए, आप उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कौन हैं, अरबी में पूछना चाहते हो, तो आप क्या पूछेंगे। मन अंतुमा। ठीक है, समझ में आ गया सबको सबक। अच्छा, आगे जो है अंति और अंतुमा, यानी तस्निया मुअन्नस और वाहिद मुअन्नस के लिए जो ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं उनका इस्तेमाल देखें। अंति बिंतुन, तू लड़की है। वो अंति बिंतुन, और तू एक लड़की है। अंतुमा बिनतानी, तुम दोनों लड़कियां हो, तुम दोनों लड़कियां हो। हिया बिनतुन, वो एक लड़की है। वतिल का बिनतुन, और वो एक लड़की है। हुमा बिनतानी, वो दोनों लड़कियां हैं। जी, मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो। नहनु बिनतानी, नहनु बिनतानी। अब बिनतुन का लफज वाहिद है, तो इसका तस्नीया क्या आता है। बिनतानी। ठीक है, इसके बरअक्स इब्नुन का लफज आता है बेटे के लिए। ठीक है, और उसका तस्नीया क्या आता है। इब्नुन का तस्नीया क्या आता है, कौन बताएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, इब्नुन का लफज बिनतुन के मुकाबले में आता है। ठीक है, बिनतुन का तस्नीया आता है बिनतानी, और इब्नुन का तस्नीया आता है इब्नानी। ठीक है जी, मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो। नहनु बिनतानी, हम दोनों लड़कियां हैं। मन हुमा, वो दोनों कौन हैं। हुमा बिनतानी, वो दोनों लड़कियां हैं। जी, आगे देखें, हल अंतुमा मुस्लिमतानी, हल अंतुमा
مسلمتانی، اب مسلمتانی سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حل انتما مسلمتانی، کیا تم دونوں عورتیں مسلمان ہو؟ نعم نحن مسلمتانی، جی ہاں ہم دونوں مسلمان عورتیں ہیں۔ حل ہما مصریتان، حل ہما مصریتان، کیا وہ دونوں عورتیں مصری ہیں؟ لا بل ہما پاکستانیتان، بلکہ وہ دونوں پاکستانی ہیں۔ جی، من انتما، تم دونوں کون ہو؟ نحن فاطمۃ و زینب، ہم فاطمہ اور زینب ہیں۔ جی، سبق سمجھ میں آ گیا سب کو؟ کس کس کو نہیں سمجھ آیا؟ سہیل صاحب سمجھ میں آ گیا سبق؟ امین صاحب آپ کو سمجھ آ گیا؟ نور ولی خان صاحب، بنتن کا معنی لڑکی ہی ہے، لڑکی، لڑکی ہی معنی ہے اس کا۔ محمد طاہر صاحب کافی ہے۔ ہاں سہیل صاحب میں جلدی پڑھاتا ہوں، آپ سے کچھ لکھنے میں رہ جائے آپ پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چلیں صحیح ہے، پھر آپ لوگ اس سبق کو یاد کر کے آ جائیں، میں دیکھ لوں گا آپ نے کیسے یاد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نور ولی خان صاحب جی، بیٹی کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، بنتن۔ سہیل صاحب آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں جو رہ جائے۔ سہیل صاحب کب ہوا؟ اچھا، اللہ پاک آپ کو مکمل صحت دے، کتنی عمر ہے؟ اچھا، آج 1 سال ہو گیا، 27 سال؟ 27 سال کا بندہ اللہ کے بندے صحیح ایکٹیو ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مکمل طور پر صحت یابی عطا فرمائے، تو آپ خود میں تھوڑا ہمت بھی پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے اللہ تعالیٰ نے اب تو بچا لیا ہے نا، تو اس کے اوپر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور تھوڑا اپنے اندر مزید ہمت پیدا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اندر سے ویک ہیں؟ اللہ خیر کرے، کیا چیز، کون سی چیزیں آپ کو توڑ رہی ہیں؟ اچھا، یہ مسئلہ ہے جی، اللہ پاک صحت دے آپ کو۔ سہیل صاحب کی اردو مزے کی ہے، پھر سہیل صاحب میرے ساتھ اردو بولتے نہیں ہیں، مجھے تو اردو بولنے کا سیکھنے کا بہت شوق ہے اردو۔ سہیل صاحب کہاں رہتے ہیں؟ اچھا، ماشاء اللہ، آپ مجھے سکھایا کریں اردو، سکھائیں گے؟
اردو عربی دونوں نہیں آتی آپ کو؟ چلیں جو آتی ہے وہی سکھا دیں. اچھا، ماشاء اللہ زبردست. فزکس اور میتھ پڑھاتے ہیں؟